جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. حدیث قدسی ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی سے مراد کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین سے بیان کریں، یعنی مطلب اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہو، لیکن الفاظ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوں. اگر اس حدیث کی تفصیل میں جائیں تو حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں دمشق کی ایک مسجد میں گیا، وہاں پہ میں نے ایک بہت خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے، لوگوں کو مسائل بتلا رہا ہے. میں نے نام پوچھا تو بتلایا گیا کہ اس کا نام معاذ بن جبل ہے اور یہ صحابی رسول ہے. اگلے دن میں نے پھر اس کو مسجد کے اندر پایا، نماز کی حالت میں پایا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. انہوں نے میری چادر سے پکڑا، کھینچا، کہا سچ کہتے ہو؟ میں نے کہا جی سچ کہتا ہوں. فرمایا خوش ہو جاؤ، میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرمان سنا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ میری محبت اس شخص کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میرے لیے کسی سے محبت کرتا ہے. والمتجالسین فیہ، میری محبت اس شخص کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو کسی کے ساتھ میری محبت کے لیے بیٹھتا ہے. والمتداورین فیہ، اور میری محبت اس شخص کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میرے لیے کسی کی زیارت کرتا ہے. اور فرمایا والمتبادلین فیہ، کہ میری محبت اس شخص کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری خاطر کسی کے اوپر خرچ کرتا ہے، میرا پیار اور میری محبت کو پانے کے لیے کسی کے اوپر خرچ کرتا ہے. اللہ کا پیار مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کے محبوب بن جائیں، اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں. جب ہم اللہ کے محبوب بنتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی اپنے محبوب شخص کو ملنے کے لیے جس سے وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو راستے میں کھڑے کر دیتے ہیں. فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ آدمی بتلاتا ہے، کہا تم اس لیے جا رہے ہو کہ اس نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا، نیکی کی تھی، اس کا بدلہ دینے کے لیے جا رہے ہو؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، میں صرف اور صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں. تو فرمایا پھر سن، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر تو اس شخص سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. جب اللہ رب العالمین کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جبرائیل سے محبت کرواتے ہیں، آسمان والوں سے محبت کرواتے ہیں، اور پھر ندا لگا دی جاتی ہے کہ اے لوگو، اے زمین والو، اس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، فرشتے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. اور وہ شخص ساری زمین والوں کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے. جب اللہ رب العالمین کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو بڑے فضائل سے، بڑی غنیمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا انعام حدیث کے اندر آیا کہ وہ 7 خوش نصیب انسان جن کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب کریں گے یا اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان کے اندر 2 ایسے آدمی ہوں گے جو تحابا فی اللہ، آپس کے اندر ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے. اللہ سے محبت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ یہ کتنا بڑا عمل ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھری مجلس کے اندر، بھری مسجد کے اندر سوال کیا کہ تم سب سے محبوب عمل، افضل عمل کس کو سمجھتے ہو؟ کسی نے نماز کہا، کسی نے روزہ کہا، کسی نے جہاد کہا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے محبوب عمل اور سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اپنے دوسرے بھائی سے، دوسرے شخص سے اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے پیار کرے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنا پیار، اپنی محبت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.